ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مردوں کی ذہنی صحت. ذہنی صحت پہ تو ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج مردوں کو اسپیسیفکلی جو ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی رپورٹ آئی ہے جی، اور اس میں یہ آیا ہے کہ مردوں میں خودکشی کی شرح جو ہے 13% ہے، جبکہ خواتین میں 4.3% ہے. تو فوراً ہمارے کاشف بھائی کو لگا کہ اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، جبکہ میں اور شزا جو ہیں وہ کافی باتیں ان کی سنتے ہیں اور کافی گھر میں بھی میں نے سنا ہے سنی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپک جو ہے ہمیں مردوں کے حوالے سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام مردوں کی ذہنی صحت کے لیے ہے. خیر ان کے لیے یہ تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑی شرارتیں کرتی رہتی ہوں، لیکن آن دا سیریس نوٹ ہم اس ٹاپک کے بارے میں آج سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور ذہنی صحت سب کے لیے ضروری ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گی. ڈاکٹر مونیکا واسوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری سائیکیاٹرسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سو کیسی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ آج تو ایک کچھ ریلیف ہے کہ خواتین کی تو بات ہی نہیں کرنی. بات ہی نہیں کرنی ہے صرف. نہیں خیر. سو ہمارے یہاں ایکچولی یہ جو رپورٹ آئی اس میں اکثر چیزیں پھر اس سے آگے کچھ جو ہم اپنے رویے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ مرد حضرات کے بارے میں ایون ان پاکستان اور میڈیا میں، کیونکہ بہت خودکشیاں ہوئیں انفارچونیٹلی اکنامک حالات کی وجہ سے اور دیگر، اور سننے میں آتا رہا، تو بعد میں یہی پتہ چلا کہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس نے تو کبھی کسی سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا، نہ کسی کولیگ کے سامنے بات کی تھی، نہ گھر میں بیگم سے بات کی تھی، نہ ماں باپ کے سامنے رویا تھا، نہ کچھ. تو وہ ہمارے یہاں آج فیمس، آج ہماری ٹیگ لائن بھی ہے کہ کیا مرد کو واقعی درد نہیں ہوتا، اور کیا واقعی وہ جو ہے ان سب چیزوں کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ شروع سے جب بچہ کوئی لڑکا ہوتا ہے تو وہ اس کو شروع سے پالا ہی اس طرح جاتا ہے، یا یہی سکھا کے بڑا کیا جاتا ہے کہ مین ڈونٹ کرائی یوزلی. یہ ایک لائن ہے کہ اگر آپ بچے کو بھی دیکھیں نا، جو آدمی اسٹرانگ نہیں بنو، روتے. آدمی نہیں روتے، لڑکے نہیں روتے، بچے. مطلب یہ چیز ہم اپنی فیمیل جو بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کو ہم کبھی بھی نہیں بولتے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکوں کو ہم ہمیشہ یہی ایک پرسپیکٹو دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نے رونا نہیں ہے، اینڈ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ، اور آپ اپنا جو ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے اس کو اپنے آپ تک رکھیں، یا ایموشنل جو فیلنگز ہیں اس کو اپنے آپ تک رکھیں، اس کو ڈائجسٹ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بتانا جو ہے دیٹس ناٹ ویری گڈ. مطلب ہمارے یہاں اسٹگما سمجھا جاتا ہے بیسیکلی کہ بھئی آدمی ہے وہ رو رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ان اپروپریٹلی بیہیو کر رہا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز. اگر وہ اپنی دل کی کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں کیسا فیل کر رہا ہوں، میں اداس فیل کر رہا ہوں، مجھے رونے کا دل کر رہا ہے، میرے اندر طاقت نہیں کوئی کام کرنے کی، آئی فیل ہوپ لیس، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے ڈپریشن جو ہے وہ، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اسی شو پر یہ بات بتا چکی ہوں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، ایک ڈس آرڈر ہے. بالکل. اس کو ایز اے ڈس آرڈر، جیسے آپ ڈائبٹیز کو کیا کہتے ہیں اپنا ٹریٹ کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرتے ہیں، یا تھائرائڈ کو، یا کسی بھی اور النس کو جیسے آپ دیکھتے ہیں، جو کہ میل اور فیمیل میں آپ ایک جیسا اس کا ٹریٹمنٹ رکھتے ہیں نا، یا اس کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر obviously صاحبہ مجھے یہ بھی لگتا ہے، دیکھیں ڈپریشن وہ جو آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں وہ تو ایک لیٹر سٹیج ہے نا، اس سے پہلے کی بھی سٹیجز ہیں جی جب انسان کو برڈنڈ فیل ہوتا ہے، جب انسان کو سٹریس لگتا ہے، تھکاوٹ لگتی ہے، رونا آتا ہے، یہ ساری بھی تو سٹیجز ہیں. یا تو وہ میڈیکل ہیلپ لے لے، اور اگر میڈیکل ہیلپ نہیں لینی تو گھر والوں سے تو ڈسکس کرے. جی ہاں بالکل. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے، ویسے اگر دیکھا جائے جو ڈفرینٹ سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیمیل آر مور لائکلی ٹو بی ڈائگنوزڈ ود ڈپریشن. مطلب فیمیلز جو ہیں، عورتیں زیادہ ان میں ڈپریشن کی شرح زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. فیمیلز میں ڈپریشن کی شرح اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ہیلپ سیکھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گھر آ پہ بھی. جاتی ہیں ریکارڈ میں ہاں کہ جی ایگزیکٹلی، ان میں جو ہے ڈپریشن ڈپریشن ہے. میلز دے آر لیس لائکلی ٹو سیک ہیلپ، کیونکہ ان کو شروع سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ایموشنل ویل بینگ کے لیے، یا سائیکولوجیکل یا مینٹل ویل بینگ کے لیے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو سیک ہیلپ. مطلب وہ آدمی کیا جو کہ کسی اور سے ہیلپ سیکھ کرے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اس چیز کے لیے. اور ڈاکٹر صاحبہ مجھے لگتا ہے ایک اور بھی ٹیبو ہے یا ڈر ہے، اور وہ تو سب میں ہی ہے، کہ اگر ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے اور ان کی دی ہوئی ادویات کھائیں گے تو پھر ہمیں عادت پڑ جائے گی ان گولیوں کی، اور شاید ہم لائف لانگ وہ گولیاں لیتے رہیں. جی جی بالکل.
دیکھیں ڈپریشن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں ہر بار یہی بات کو ایمفسائز کرتی ہوں کہ ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ لائف لانگ ہے یا لائف لانگ دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن ہاں ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ اگر کسی کو ایک بار ڈپریشن ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریلیپس اس میں بہت کامن ہے. یعنی کہ اگر آپ واپس آ سکتا ہے. ایک بار آپ ٹریٹ ہو گئے کیونکہ آپ پرون ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر کچھ کیمیائی اجزاء ہیں جو کم ہیں، یا دیر آر سرٹن نیورو کیمیکلز جو کم ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ دوائی سے اسٹیبلش ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یو ول فیل گڈ، ٹھیک ہے. جب وہ ایک اس پر آ جاتے ہیں پھر ہم ان کو جب ٹیپر کر کے بند کرنے کی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ پھر نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وی نیڈ ٹو کنٹینیو دا میڈیسن. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیشنٹس بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم جب دوائی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو دوبارہ ریلیپس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے ان کو ڈپریشن کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے اس بیماری کے ساتھ. اس لیے یہ ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ ایک بار جس نے نفسیات کی یا سائیکائٹرک کوئی میڈیسن کھانا شروع کر دیا تو وہ شاید زندگی میں بند نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جن کو فرسٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے ڈپریشن کا، اینڈ دین ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر شاید ان کو نئی ضرورت پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، وہ بھی انٹرسٹنگ، یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی تھی. ویسے تو اچھی بات نہیں ہے، ظاہر ہے جو بھی خودکشی کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں بھی آپ کچھ بتا رہی تھی کہ شرح جو ہے وہ خواتین اور مردوں میں کچھ ہے اور کیوں ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ سرویز یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ویمن آر مور لائکلی ٹو اٹیمپٹ، مطلب کوشش کرتی ہیں، زیادہ عورتیں خودکشی کی کوشش کرتی ہیں، خودکشی کی کوشش کرتی ہیں، لیکن مرد زیادہ تر کامیاب ہو جاتے ہیں. عورتیں اموات زیادہ مردوں کی ہوتی ہیں، کوشش زیادہ عورتیں کرتی ہیں. جی، وہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں they haven't seeked help، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر جو سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. فیمیلز میں کمپیریٹیولی شاید کیونکہ انہوں نے سیکھ کی ہوتی ہے ہیلپ، ظاہر ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں لوگ ایسے تھوڑی کہ فوراً سوسائڈل ہو جاتے ہیں، وہ بہت عرصے سے چل رہا ہوتا ہے، انڈر لائن چل رہا ہوتا ہے. اگر کوئی ہیلپ سیکھ کر لیتا ہے اور اس سے ٹریٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر لیٹ سے کوئی ہیلپ سیکھ کر رہا اور پھر بھی نہیں ٹریٹ ہو رہا اور اس کو سوسائڈل آئیڈیشن ہو رہی ہے تو اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایک چیز اور بہت جو امپورٹنٹ دیکھی گئی ہے کہ میل چوز لیتھل ویز، بیسیکلی زیادہ خطرناک طریقے، جیسے کہ گن شاٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اگریشن دیکھی ہوتی ہے اپنی زندگی میں، تو وہ والے طریقے. خواتین جو ہے کوئی نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، سب کر لیا، تو ان کی چانسز ہوتے ہیں بچنے کے. اور وہ کمپیریٹیولی جو ہے نا ان کے اندر سوسائڈل آئیڈیشن جو ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں وینٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا غصہ ہے، اپنی فیلنگز ہے، اپنا جو بھی ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں وینٹ آؤٹ کر رہی ہے، اور نہیں بچوں کے اوپر ہی کر رہی ہوتی ہیں اور نہیں شوہر کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ ہمارے پاس ایک تو یہی ہے نا کہ ہمارے بچوں کی یا لڑکوں کی، مردوں کی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے بچپن سے کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن کیا ہمارا معاشرہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا گھرانہ ہے انہوں نے بھی اس چیز کو مشکل بنایا ہوا ہے کہ کوئی مرد شیئر ہی نہ کرے، جس میں بیگم ہو گئی، بچے ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، دوست ہو گئے جو کلوز ہیں، وہ بھی تو شیئرنگ والی بات کرتے نہیں ہے نا. جی، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو فیملیز کا جس طرح کا ہمارے ہاں ایشین سوسائٹی، خیر باہر بھی ایسے ہی ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو آدمی ہے اس کو فیملی کا جو ہیڈ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہیڈ آف دا فیملی ہے یوزلی وہ اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جیسے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مطلب ہونی نہیں چاہیے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اس کو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں وہ باقیوں کو بھی بہت پریشان، ہیڈ آف دا فیملی یوزلی اپنی دل کی بات کریں نہ کریں لیکن باقی باتیں ساری پریشر، غصے بیگم پہ، بچوں پہ اتنے کر لیتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کو لگتا نہیں ہے کہ ان کو اندر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. بالکل، حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں عورت کا کیا ہوتا ہے کہ عورت کو جب ڈپریشن ہوتا ہے
تو وہ کیسے ہوتا ہے, وہ روتی ہے, دھوتی ہے, جو ہے ایموشنلی لو ہوتی ہے, گھر کا کام وام نہیں کر پائے گی, ایک سائڈ پہ بیٹھی رہے گی, آئسولیٹ ہو جائے گی, چپ چاپ جیسے نہیں, یا اس طرح اس کا دل نہیں لگے گا چیزوں میں, اور وہ چینج نظر آئے گا نا چینج اس نظر میں, آئے گا اس چینج میں. نظر آئے اور گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بتائے گی بھی کہ بھئی مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آدمی کیا ہے, آدمی کو اگر وہ ڈپریشن میں ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا موڈ تو چینج ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اس میں اریٹیبلٹی بڑھ جائے گی, فرسٹریشن بڑھ جائے گی, نارمل سے زیادہ وہ ہے, دوسروں کو پریشان کرنا شروع بجائے کرے اس گا. کے کہ اپنا آپ شیئر کرے, ہاں وہ ایگزیکٹلی, دوسروں کو پریشان کرے وہ گا. جو اپنے اندر کی فیلنگز ہیں وہ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے نا وہ باہر نکالنے کی کوشش کرے گا, صحیح طریقے سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو یہ انکانشیسلی یا سب کانشیسلی اس نے بچپن سے یہی اس کو بتایا گیا اور فیڈ کیا گیا کہ بھئی آپ رو نہیں سکتے, آپ تکلیف نہیں بتا سکتے اپنی, اور آپ اسٹرانگ ہیں, آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں, آپ جو ہے آپ کو اپنا گھر چلانا ہے تو یو ہیو ٹو بی اسٹیبل, آپ نے سب کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی آپ کو بھی سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, بیکاز یو آر آلسو ہیومن. کیونکہ آدمی اور عورت ہے تو انسان ہی نا, تو دونوں میں چیزیں تو تقریباً برابر ہی ہیں نا, سائیکولوجیکلی دیکھا جائے, مینٹلی دیکھا جائے, ٹھیک ہے ان کا اس کو کوپ کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, آدمی ڈفرنٹ طریقے سے چیزوں کو کوپ کرتے ہیں یا بہتر طریقے سے چیزوں کو کوپ کرتے ہیں, لیکن اسٹل ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر ڈپریشن نہیں ہو سکتا. دوسری بات موسٹ امپورٹنٹلی, they are more likely to آدمی کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید فیمیلز میں برڈن زیادہ ہے, ہوتا ہے ان کے اندر بھی, لیکن میلز کے اندر جو فائنینشیل برڈن سب سے بہت بڑا زیادہ. برڈن ہے. اور ہمارے جو آج کل جو اس خطے کی جو حالات چل رہے ہیں فائنینشلی, اگر آپ دیکھیں, جاب وائز آپ دیکھیں, آپ کسی بھی پرسپیکٹیو سے اٹھا کے دیکھ لیں, لوگ جو ہے وہ مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈپریشن جو ہے وہ فیملیز میں رن کرتا تھا, یا کوئی بہت ہی زیادہ بہت عرصے تک جو اسٹریس میں رہے تو پھر ڈپریشن. اب نارمل لوگ جو کہ صحیح ہیں, ویسے ان کو کوئی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی آنے وہ لگے. بھی. ڈاکٹر صاحبہ وقت ختم ہونے والا ہے, سو آپ ہمیں جاتے جاتے بتائیے کہ کرنا کیا چاہیے آدمیوں کو, کوئی فوڈ فار تھاٹ, کوئی ایڈوائز. دیکھیں میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو آپ کا موڈ کنٹینیوسلی لو رہ رہا ہے, آپ لیک آف انرجی فیل کر رہے ہیں, آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا, آپ کے اندر ایموشنل کوئی اس طرح سے فیلنگز جو ہے وہ فار نو ریزن تھاٹس آ رہی ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہوپلیسنس ہو رہی ہے, آپ کو گلٹ ہو رہا ہے فار نو ریزن, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ آپ کا دل اداس رہ رہا ہے, فرسٹریٹڈ رہ رہے, اریٹیبل رہ رہے, سوشلی آئسولیٹ ہو گئے ہیں, آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا, اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ چینجز ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے بات کرنا بند کر دیا ہے, وہ سوشلی آئسولیٹ ہو گیا ہے, وہ فرسٹریٹڈ رہنے لگا ہے, اریٹیبل رہنے لگا ہے نارمل سے زیادہ, وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جیسے زندگی اب جیسے کل نہیں ہوگا, ہوپلیسنس والی باتیں کر رہا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کے سمپٹمز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو لائٹلی نہیں لیں پلیز, اس کو دیکھیں, اس سے بات کریں, ٹھیک ہے, اور لیٹ ہم وینٹ آؤٹ. صرف اگر وہ اپنی فیلنگز وینٹ آؤٹ کر دے گا, یعنی کہ بول دے گا, بتا دے گا کہ ہاں بھائی میں ایسا ایسا فیل کر رہا ہوں, اور آپ صرف کاملی اس کو سن لیں گے. مطلب عورتیں کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد ان کو اپنی تکلیف بتانا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے اوپر لینا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید یہ مجھے سنا رہا ہے یا یہ مجھے بتا رہا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی جنرلی کوئی بات کرنے کی کوشش کرو, تو پلیز کاملی اس کو صرف سنیں. اگر وہ اپنی فیلنگز وینٹ آؤٹ کر دے گا تب بھی بہت سارا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کا تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مونیکا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. یہ تمام باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں, اور کہیں نہ کہیں ہم یہ سنتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر رہے گی تو آپ کے ارد گرد والے لوگ بھی سکون میں رہیں گے, اور سکون سب سے بڑی نعمت ہے. سو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.